اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ایک بار پھر سے ہم ایک ریڈنگ سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے دورہ قرآن کمپلیٹ کیا۔ آپ میں سے سب لوگ نہیں تھے اس سیشن میں، لیکن جو لوگ تھے ان کو الحمدللہ معلوم ہے کہ ہم پورا ایک سیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ جو بک سلیکٹ کی ہے جس کا نیم ہے شجر ہائے سایہ دار، اس کا جو مقصد ہے اس کو پڑھنے کا وہ یہ مقصد ہے کیونکہ ایک تو فرسٹ آف آل یہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جنہوں نے تفہیم القرآن لکھا ہے۔ تو تفہیم القرآن جو ہے وہ ون آف دا موسٹ اوتھینٹک تفسیر آف دا قرآن ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ تفسیر پڑھنے کا ہے، اور کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ obviously یہ ایک نارمل ہیومن بینگ ہے، ایک اسلامک اسکالر ہے، کوئی صحابہ یا کچھ اس طرح کا کوئی ان کا مطلب ڈیلیگیشن نہیں ہے، لیکن مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کو چوز کرنے کا، یہ پرسنالٹی کو تھوڑا سا پڑھنے کا، اور یہ بہت شارٹ میں ہے، یہ پوری ایسے لائف نہیں ہے یا کوئی پورا ان کی کوئی بایوگرافی نہیں ہے۔ یہ ان کی جو ڈاٹر ہے سید حمیرہ مودودی، انہوں نے اپنے فادر کے بارے میں، کیونکہ جو ایک ڈاٹر ہے وہ ایک فیملی ممبر ہے، اور اس سے زیادہ بہتر نہیں سمجھ پاتا کوئی کہ ان کی لائف میں کیا کیا اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، انہوں نے کس طرح سے اپنے کام کو لے کر چلے، مطلب ایک اسلام کو انہوں نے پھیلانے کے لیے جو انہوں نے کام کیے ہیں، اس میں ان کی زندگی میں کیا کیا پرابلمس آئیں اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی۔ تو اس کے کچھ انسائٹس ہیں جو ہم دیکھیں گے، مطلب وہ بھی بہت فیو، اٹس جسٹ اونلی 96 پیجز، اور اس میں اتنا کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ تو انہوں نے 3 مین شخصیت کی بات کی ہے یہاں پر، 3 مین پرسنالٹیز کی بات کی ہے سید حمیرہ مودودی نے۔ انہوں نے بات کی اپنی دادی کی، کیونکہ obviously ان کی دادی نے ان کی اپبرنگنگ کی تھی ان کے فادر کی، پھر انہوں نے اپنے فادر کے بارے میں بات کی اور اپنی مدر کے بارے میں بات کی ہے۔ تو یہ 3 پرسنالٹیز ان کی فیملی میں بہت امپورٹنٹ تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے پورا جو کریڈٹ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یہ 2 پرسنالٹیز جو رہی ہیں، ان کی دادی اور ان کی مدر، ان کی تربیت اور ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے فادر کا کام بہت آسان ہو گیا۔ تو ہم اس بک کا پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو یہ ہے کہ ہم ان کی وہ چیزیں لے سکیں، ان چیزوں کو ہم سیکھ سکیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف میں اپنے چیلنجز جو تھے، ان کی لائف کے چیلنجز، ان کو کیسے ہینڈل کیا۔ اور یہ صبر کے اوپر ہے بیسیکلی، مطلب صبر کیسے کیا انہوں نے اور کیسے ہینڈل کی چیزوں کو۔ اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسے ہم، کیونکہ جب تک کسی کی لائف کو ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہوگی یا پھر کوئی ایسے بہت بڑے مرحلے نہیں آئے ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ان کی اسموتھ ہے لائف۔ چاہے ہم صحابہ کی لائفز کو دیکھ لیں، وہ تو ہمارے آئیڈیلز ہیں، ان کی تو ٹفیسٹ آف دا لائفز رہی ہیں جو نبیوں کی اور صحابہ کی رہی ہیں، اور ان کی تو ہم نہیں مطلب اس چیز کو پہنچ سکتے کہ جس طرح سے انہوں نے صبر کیا، لیکن ان کو جو لوگ فالو کرتے تھے، جنہوں نے پوری کوشش کی صحابہ کو اور نبی کو فالو کرنے کی، ان کی زندگیوں میں بالکل ایسے ہی لائف چیلنجز رہے ہیں۔ تو اس بک کا پڑھنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ان کی زندگی میں جو بھی چیزیں ہوئیں انہوں نے اس کو کیسے ہینڈل کیا، ہمیں وہ لرن کرنا ہے۔ تو کسی بھی طرح سے کسی بھی پرسنالٹی کو اپارٹ فرام صحابہ اینڈ اپارٹ فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی بھی طرح سے ہم آئیڈیل نہیں ہم یہ کر سکتے کہ ہم انہیں آئیڈیل سمجھیں یا ان کو آئیڈیل بنا لیں، کیونکہ یہ شخصیت پرستی میں آتا ہے۔ تو یہ چیز مینشن کرنی بہت ضروری تھی، کیونکہ ہم ملٹیپل ایسی پرسنالٹیز پڑھ سکتے ہیں، ان کی لائفز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم 100% ایسے نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی کہ ہم ان کے جو ہے وہ ایک طرح سے کہ ہم ان کو 100% فالو کرنے لگیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ خطا کار ہے۔ تو ہم صرف آئیڈیل جو بنائیں گے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہی بنائیں گے، لیکن ہم کسی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ایک نیک انسان سے کوئی ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں اپنائی ہیں۔ تو صرف یہی مقصد ہے اس بک کو پڑھنے کا، اور میں زیادہ کچھ نہیں آگے ایکسپلین کروں گی کہ کیسے ہوا کیا ہوا، obviously کیونکہ بک کو پڑھنے کے بعد ہی
ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لرن کرنی چاہیے اور ان کو اپنے اندر اپنی پرسنالٹی کے اندر اپنانی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انسانوں سے بھری پڑی اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ وہ اپنی مہلت عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی خدمات اور کارناموں کی وجہ سے ان کا وجود کو محسوس کیا جاتا ہے۔ وہ ان درختوں کے مانند ہوتے ہیں جن کا سایہ دور تک اور دیر تک باقی رہتا ہے۔ زیر نظر کتاب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی بڑی بیٹی محترمہ سیدہ حمیرہ مودودی کی ایک دلکش اور دل پذیر تصنیف ہے۔ تصنیف کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ۔ اس میں انہوں نے 20ویں صدی عیسوی کے دو شجر ہائے سایہ دار، دیکھیے شجر از اے ٹری اور سایہ دار ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک شیڈو کی طرح سے، تو انہوں نے دو پرسنالٹیز، میجر پرسنالٹیز ہیں جن کی بات کی ہے۔ دو شجر ہائے سایہ دار کی خواندگی روادات شب و روز پیش کی ہے۔ اس میں پہلا شجر تو خود مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ ہے، جو نہ صرف اپنے اہل و عیال اور احباب اور متعلقین کے لیے بلکہ اپنوں اور پرایوں سب کے لیے سایہ دار درخت تھے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کی نظر میں اپنے یا پرائی کا فرق تھا ہی نہیں، وہ تمام انسانوں کو ایک برادری کے طور پر دیکھتے تھے اور شب و روز ان کی دینوی اور اخروی فلاح اور نجات کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ تحریک اسلامی کا قیام ان کی اس فکر مندی کا مظہر ہے۔ دوسرا شجر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ محمودہ بیگم رحمہ اللہ ہیں، جو کہ مصنفہ کی والدہ محترمہ بھی ہیں، مطلب ان کی وائف۔ یہ وہ مثالی خاتون ہیں جنہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار، ایثار اور قربانی اور تربیت اور تعلیم سے پوری تحریک کو متاثر کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی دینی اور تحریکی اور تصنیفی اور تالیفی سرگرمیوں میں ان کی اہلیہ کس حد تک شریک و ہم رکاب رہی ہیں اور امت مسلمہ پر انہوں نے کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ تو کس طرح سے ایک انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کیسے سپورٹ کیا، کیونکہ جب تک انسان مینٹلی پیسفل نہیں ہوتا ہے یا اس کو جو فیملی سپورٹ اگر اس کو مل رہا ہے تو پھر وہ بہت اپنے پوٹینشیلس کو 100% مطلب دے سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ جب یا تو ہسبینڈ یا پھر وائف جب سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یا فیملی ممبرس مل کے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، فادر مدر بردر سسٹر، تو پھر وہ بہت انسان اپنے پوٹینشیلس کو 100% یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ ادروائز پھر وہ انسان کے اندر ایک کمی آ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم فیملی کو ریزالو کرنے میں انسان کی زندگی گزر جائے گی تو پھر اس کے آگے جو چیزیں جو وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ محترمہ سیدہ حمیرہ مودودی مولانا مودودی رحمہ اللہ کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ وہ انگریزی میں پوسٹ گریجویٹ ہیں، جدہ سعودی عربیہ کے کالج میں انگریزی ادبیات کے معلمہ رہی ہیں، لیکن ذاتی دلچسپی سے انہوں نے عربی اور اسلامیات میں بھی غیر معمولی صلاحیت بہم پہنچا لی ہے۔ اب وعظ اور تبلیغ اور درس اور تقریر ہی ان کا وظیفہ حیات ہے۔ یقین ہے کہ ان کی یہ کتاب مولانا مودودی کی حیات اور خدمات کو سمجھنے میں غیر معمولی کی ثابت ہوگی۔ امید ہے کہ مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز کی اس پیشکش کو قدر اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو اس بک کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ گزارشیں کی ہیں۔ 2003 کا سال مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک یادگار سال تھا۔ ان کے 100 سالہ سال ولادت کے حوالے بناتے ہوئے اس سال کے دوران نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی مختلف علمی اداروں نے مذاکروں اور سیمیناروں کے ذریعے ان کی یاد تازہ کی گئی۔ اس کے ساتھ مضامین اور مقالات اور مطبوعات کے ذریعے بھی اس بطل جلیل کی علمی اور دینی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ یہ اعتراف اور یہ تذکرہ مرحوم کی غیرت ایمانی، جرأت مجاہدانہ اور بصیرت علمی کا مظہر ہے۔ سید مودودی رحمہ اللہ ان مردان راہ میں سے تھے جن کے بارے میں اقبال کہہ گئے ہیں، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ ماہ نامہ ترجمان القرآن لاہور کی 2 خصوصی اشاعتیں، حصہ اول اور دوم، اسی تذکرے کا ایک حصہ تھیں۔ ان اشاعتوں میں شامل تحریروں میں قوسی قزح کے رنگ تھے۔
پاکیزہ جذبوں کی آنچ تھی اور ہوارے قلم کو روک روک کر چلنے کا قرینہ تھا۔ انہی میں سید محترم کی صاحبزادی حمیرہ مودودی صاحبہ کا مضمون شجر ہائے سایہ دار سامنے آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ صبر سے گندھے آنسوؤں سے لکھے اور خوشبو کے پیکر میں ڈھلے اس نثر پارے میں ایک عبد رحمان اور عاشق رسول کی قابل قدر زندگی کا عکس تھا۔ ارمغان آخرت ہے لذت عشق رسول۔ ترجمان کا دامن ایک مختصر مضمون کی گنجائش ہی نکال سکتا تھا، لیکن طلب کی شدت کا تقاضا تھا کہ اس گلدستے میں مزید پھول شامل کیے جائیں۔ مسلسل تقاضوں کے جواب میں یادوں کے چمن سے جو پھول اگتے اور کھلتے گئے انہوں نے یکجا کیا تو اس مضمون کا کیس 5 گنا اس مضمون کا جو کیس تھا وہ 5 گنا تک بڑھ گیا، جسے اس اب کتابی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب سید مودودی علیہ رحمہ اور ان کے محترم اہل خانہ کی زندگی کے ان گوشوں کا ایک عکس ہے جن سے بیرون خانہ کے لوگ ناواقف تھے اور جنہیں پڑھ کر قارئین اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں کھپانے کا حوصلہ پائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں بہت سارے الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے جو بہت ٹف ہیں اور میرے لیے بھی ٹف ہیں وہ، لیکن اس میں اردو کا بھی ہندی ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، جس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے میرے ابا جان کر کے، لیکن میں نے اردو چوز کیا ڈیلیبریٹلی، وہ اس لیے کیونکہ ہم کب تک اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے۔ ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر جو لٹریچر پڑھتے ہیں، پھر ہم بہت سارے ایسا لٹریچر ہے جو ہم کبھی نہیں پڑھ پائیں گے اگر ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئے۔ تو آپ کو ایسا فیل ہوگا شروع میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اردو کے کچھ الفاظ سن کے آپ ایسا لگے کہ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آگے چل کے جو جب ایک سلسلہ جیسے کہتے ہیں کہ جب سلسلہ بن جاتا ہے تو انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو آپ اس میں زیادہ فوکس کریے گا اس کا جو ہے وہ کہ اس کا کرکس کیا ہے اس کی بات کا۔ متعدد قسطوں میں لکھے گئے اس غیر روایتی اور منفرد مضمون کی تدوین کے بعد اسے پروفیسر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے بھی ایک نظر دیکھا اور نوک پلک درست کیے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے سارے رشتے اور اپنے پورے جذبات جس مقصد حیات کی نظر کر دیے، اللہ تعالیٰ اس شمع کو فروزاں رکھے اور اسے ان کی تشکیل دیے ہوئے قافلے کو راست روی پرگازمند رہنے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ابا جان سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ ملت اسلامیہ کا سرمایہ تھے، ان کی یادیں بھی ملت کی امانت ہیں۔ اسی سلسلے میں نے کچھ یادداشتیں ترجمان القرآن کے خصوصی شمارے، ترجمان القرآن جو ہے وہ ایک بک کا نیم ہے، obviously it is translation of the قرآن، اور یہ ان کی بیٹی کا ہے ترجمان القرآن کی، کیونکہ انہوں نے اپنے بار بار اس کا ذکر کیا کہ میں نے ترجمان القرآن میں یہ چیز مینشن کی ہے۔ ترجمان القرآن کے خصوصی شمارہ مئی 2004 میں اشاعت کے لیے پیش کی تھی۔ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا بہت آسان ہے، لیکن خود صبر کرنا بہت مشکل۔ صبر سب سے کڑوا گھونٹ ہے، اور میں نے اپنی دادی اماں اور اپنے والدین کو ساری زندگی یہ تلخ گھونٹ قطرہ قطرہ پیتے اور کمال صبر کا مظاہرہ کرتے دیکھا ہے۔ اس طرح یہ داستان صبر کے گھونٹوں کی داستان ہے۔ آنکھ میں ہے وہ قطرہ جو گہر نہ بن سکا، لیکن یہ آنسو آنکھوں ہی میں رہے، کبھی پلکوں سے ٹپکنے نہ پائے۔ انہیں کبھی ٹپکنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ دادی اماں نے کہہ دیا تھا، روتے کے ساتھ کوئی روتا نہیں ہے، جبکہ ہنستوں کے ساتھ سب ہنستے ہیں۔ رونے والوں کا تو دنیا تماشا دیکھتی ہے۔ آج بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی صدی تھی، جنہوں نے اپنی تصانیف سے افکار کی دنیا میں، تصانیف کا مطلب ہے رائٹنگز، تصانیف سے افکار کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور عالم اسلام کی بیشتر دینی تحریکوں نے ان کی برپا کی ہوئی تحریک سے غذا حاصل کی۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی مصنف کی عظیم تخلیقات تبھی وجود میں آتی ہیں جب اس کے قریب ترین لوگ اسے ذہنی سکون اور آسودگی فراہم کرے، جو ہم بات کر رہے تھے ابھی، کہ جب تک اس کو مینٹل پیس نہیں ملے گا تب تک وہ انسان اپنا 100% پوٹینشیل نہیں دے سکتا۔ یہ محض یادیں نہیں ہیں بلکہ ایک بطل جلیل جن کو سید قطب شہید رحمہ اللہ نے اپنی مارک آرا تفسیر فی ظلال قرآن میں المسلم العظیم کے نام سے یاد کیا ہے، اور ایک عظیم سپوت کے عظیم والدین
اور ان کے عظیم شریک حیات کے صبر اور ثبات کے داستان عظیمت ہے۔ آج کی عظیم اسلامی تحریک ایک ایسے گھر سے شروع ہوئی جس میں چھوٹے چھوٹے 9 بچے تھے، والدہ تھیں اور انتہائی کمزور صحت والی دمے کی مریض شریک حیات تھیں۔ اگر اس گھر کے مکین ایک لمحے کے لیے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے، مکین مطلب رہنے والے، اگر اس گھر کے مکین ایک لمحے کے لیے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے یا کسی طرح کی بے احتیاطی کر جاتے تو یہ سب کچھ ایسا نہ ہوتا جیسا کہ آج نظر آ رہا ہے۔ تحریک عمل اور قیادت کا تعلق بہرحال انسانوں اور ان کے رویوں سے ہوتا ہے۔ کوئی محاذ کی پہلی صف میں اور کوئی پچھلی صف میں ہوتا ہے، اور بعض بظاہر محاذ پر نہیں بھی نظر آتے، مگر مارکے میں ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ داستان دراصل تمام عمر کی قربانی، بے نفسی اور خودداری کی داستان ہے۔ پردہ سر کا اس گھر کا ایک جھلک جو اس کی کتاب میں دکھائی گئی ہے، اس سے قارئین کو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو پائے گا کہ دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ گہر ہونے تک۔ رسالے کے محدود صفات کی بنا پر شجر ہائے سایہ دار، دادی اماں، ابا جان اور والدہ صاحبہ کے بارے میں کچھ زیادہ نہ لکھا جا سکا تھا، چنانچہ اب انہیں نظر ثانی اور بعض اضافوں کے ساتھ قارئین کی نظر کیا جا رہا ہے۔ قارئین مطلب ریڈرز۔ ان اوراق کا مطالعہ کرتے ہوئے امید ہے کہ قارئین محسوس کریں گے کہ ان کے سامنے ان عظیم ہستیوں کی تصویر واضح اور روشن ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ابتدا ہی میں ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ وہ اوائل عمر ہی سے اپنی منزل کا تعین کر کے یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ ابا جان سید ابوالعلا مودودی اہل بیت سے منسوب ایک خاندان کے چشم و چراغ تھے، جس نے پہلے ہرات کی طرف اور پھر اپنے جد امجد قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ کے زمانے میں ہندوستان کی طرف ہجرت کی۔ سید قطب الدین رحمہ اللہ سلسلہ چشتیہ کے سب سے بڑے بزرگ تھے۔ یہ سلسلہ قرآن اور سنت کی پابندی کا خصوصی التزام کرتا ہے۔ ہمارے دادا ابا سید احمد حسن رحمہ اللہ نے وکالت کا پیشہ تو اختیار کیا تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ عبادت اور زہد کا میلان ان پر غالب آ جاتا، جس کے باعث وہ پیشہ وکالت کو بہت زیادہ وقت نہ دے پاتے اور پھر جس مقدمے کو حق اور انصاف کے مطابق پاتے صرف اسی کی پیروی کرتے تھے۔ زاہدانہ زندگی کے اسی دور میں حیدرآباد دکن اب مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں 25 ستمبر 1903 میں ابا جان کی ولادت ہوئی اور پرورش ہوئی۔ ان کی شخصیت پر ان کے والد گرامی کی تربیت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ وہ اپنے کمسن بچے کو اپنے ساتھ مسجد لے جاتے تھے، اپنے ہم عصر علماء اور فضلاء کی مجالس میں بٹھاتے تھے، قرآن کریم کی صورتیں یاد کراتے، عربی اور فصیح اردو بولنے کی تعلیم ان کو دادا ابا ہی نے دی تھی۔ دادا ابا ہمارے ابا جان کو راتوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات، بزرگان دین کے حالات اور اسلامی تاریخ کی کہانیاں سناتے، مختلف دلچسپ پیرایوں میں اسلامی عقائد ذہن نشین کراتے تھے اور ان پر دینی رنگ چڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ عام نشست اور برخاست میں بھی انہیں اخلاق اور تہذیب کی اصلاح کا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ اردو زبان کی صحت کی طرف بھی ان کی خاص توجہ تھی۔ ابا جان کہا کرتے تھے، ابا جان اگر مجھ میں کوئی خراب عادت دیکھتے تو وہ مجھ سے چھڑا دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے نوکر کے بچے کو مارا تو انہوں نے اسے بلایا اور کہا، جیسے اس نے تمہیں مارا ہے تم بھی اسے مارو۔ اس واقعے نے مجھے ایسا سبق سکھایا جو ساری زندگی میرے کام آتا رہا اور پھر زندگی بھر کسی زیر دست پر میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکا۔ مدرسے بھیجنے سے قبل گھر پر ہی ابا جان کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس میں 1300 برس تک سلسلہ ارشاد اور ہدایت کا فقر و درویشی جاری رہا ہے۔ اس خاندان کے ایک نامور بزرگ مولانا ابو احمد ابدال چشتی رحمہ اللہ حضرت حسن مصنع رحمہ اللہ بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ خواجہ ناصر الدین ابو یوسف کے فرزند اکبر خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ سے تھے، جو تمام سلاسل چشتیہ ہند کے شیخ الشیوخ اور خاندان مودودی کے موروث اعلیٰ ہیں۔ اس زمانے میں انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب کے خلاف مسلمانوں میں جو شدید نفرت پھیلی ہوئی تھی، اس کا حال سب جانتے ہیں، مگر ہمارا خاندان اس میں عام مسلمانوں سے بھی کچھ زیادہ بڑھا ہوا تھا، کیونکہ یہاں مذہب کے ساتھ ساتھ مذہبی پیشوائی بھی شامل تھی۔ ابا جان اور والدہ ماجدہ دونوں کی زندگی ایک ہی مذہبی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔
ان کی اس تربیت اور عملی نمونے کا یہ اثر تھا کہ ابتدا ہی سے میرے دل اور دماغ پر مذہب کے گہرے نقوش مرتسم ہو گئے۔ والد مرحوم نے اول دن سے اردو اور فارسی کے ساتھ عربی زبان، فقہ اور حدیث کے درس پر ڈال دیا۔ ابا جان نے اپنے ایک نامور استاد کے بارے میں بتایا۔ اس زمانے میں دہلی میں، اب یہ ان کے ٹیچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مولانا مودودی کے، اس زمانے میں دہلی میں مولانا عبدالسلام نیازی رحم اللہ صاحب فلسفہ اور معقولات کے ماہر تھے۔ نہایت شیوا بیان اور طلیق اللسان کے گھنٹوں ان کی گفتگو سن کر بھی آدمی سیر نہیں ہوتا تھا۔ میرے والد ماجد کے بہت عقیدت مند تھے۔ والد صاحب مرحوم نے میرے بچپن ہی میں ان سے کہہ دیا تھا کہ اسے عربی پڑھانا، چنانچہ بچپن میں بھی ان سے پڑھا تھا۔ جب والد مرحوم نے دبی زبان سے پوچھا کہ آپ پڑھانے کا معاوضہ کیا لیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں علم بیچتا نہیں ہوں۔ واہ کیا زمانہ تھا وہ بھی! آج ٹیوشن سینٹر کے نام سے گلی گلی علم کی چھابڑیاں لیے استاد بیٹھے علم بیچ رہے ہیں۔ الغرض وہ تعلیم و تدریس کا کوئی معاوضہ قبول نہ کرتے تھے۔ پھر الجمعیت دہلی کی ادارت کے زمانے میں جب ان سے عرض کیا کہ کچھ کتابیں رہ گئی ہیں، انہیں پڑھنا چاہتا ہوں، تو فوراً مان گئے۔ فرمایا صبح کی اذان کے وقت میرے مکان پر آ جایا کرو۔ ان کا مکان ہمارے مکان سے کافی دور، تقریباً 1.5 میل 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ترکمان دروازے کے قریب تیلیوں کی گلی میں تھا۔ میں باقاعدگی سے صبح کی اذان کے ساتھ ہی ان کے دروازے پر موجود ہوتا۔ کسی روز اگر ان کی طبیعت پڑھانے پر آمادہ نہ ہوتی تو اندر ہی اسے فرما دیا کرتے، بھئی سید بادشاہ آج طبیعت حاضر نہیں ہے، کل آنا۔ تقریباً اسی زمانے میں دہلی کے ایک کارخانے دار نے بھی مولانا عبدالسلام نیازی سے فرمائش کی کہ آپ سب کو پڑھاتے ہیں مگر میرے بیٹوں کو نہیں پڑھاتے۔ اس پر مولانا نے جواب دیا، میں کہاں کیا کروں، تیرے لڑکوں میں سر میں بھیجا نہیں ہے، تو انہیں بھاڑے کے ٹیوشن پڑھانے والوں سے پڑھواؤ، میں انہیں نہیں پڑھا سکتا۔ مولانا عبدالسلام مرحوم سلسلہ چشتیہ سے وابستگی رکھتے تھے۔ نیازی کی نسبت بھی ایک بزرگ نیاز احمد رحم اللہ بریلوی سے عقیدت کی بنا پر تھی۔ وہ بزرگ بھی چشتی تھے، چونکہ ہمارا خاندان ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کا پیشرو ہے۔ اس بنا پر سن رسیدگی اور استاد ہونے کے باوجود مولانا نیازی مرحوم میری بہت عزت کرتے تھے اور اسی بنا پر مجھے سید بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ 1924 کی بات ہے جب ابا جان رات کے تیسرے پہر نیند سے بیدار ہوتے اور مغل بادشاہ شاہجہاں کے دور سے آباد دہلی کے قدیم کوچے پنڈت سے چل کر مولانا نیازی رحم اللہ کے دروازے پر جا دستک دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عہد کے ہندوستان میں معقولات کے علوم اور عربی ادب میں کوئی شخص ان کا ہمسر نہ تھا۔ مطلب جو ان کے ٹیچر تھے وہ اس وقت کافی زیادہ نالجبل اور ان کے کمپٹیشن کا نہیں تھا کوئی ٹیچر۔ آزاد منش آدمی تھے، زندگی بھر کسی کی ملازمت نہ کی، عطر بنا کر اپنا رزق کماتے تھے اور خانقاہوں میں قوالیاں سنتے تھے۔ تعلیم اور تدریس کا کوئی معاوضہ قبول نہ کرتے تھے۔ باری تعالیٰ نے اس نابغہ روزگار استاد کو ابا جان کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا، جنہیں نہ تو دیوبند نہ ندوۃ العلماء مدرسہ مظاہر العلوم سے تحصیل علم کا موقع ملا اور نہ والد گرامی کی وفات کے سبب سے وہ علی گڑھ پڑھنے جا سکے۔ بہت سے علماء کرام نے والد محترم کو صرف اس بنا پر عالم دین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ نہ وہ کسی دارالعلوم سے تعلق رکھتے تھے اور نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کی تصانیف اور ان کے فکر اور ان کی برپا کردہ تحریک پر ریسرچ ہو رہی ہے اور تحقیقی مقالات لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہاں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ان کی کسی یونیورسٹی سے ان کی ایجوکیشن نہیں تھی، لیکن انہوں نے کسی ٹیچر کے انڈر، تو یہ بھی ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہوتا ہے کسی ٹیچر کے انڈر پڑھائی کرنا، کیونکہ آبویس ہے کہ کسی بھی انسان کا جو مقصد ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرنا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مولانا عبدالسلام نیازی رحم اللہ کی ایک شاگرد نے جو دہلی میں مقیم تھے، پاکستان آنے کا ارادہ کیا۔ آخری ملاقات کے لیے مولانا نیازی رحم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، لاہور جا رہا ہوں۔ مولانا عبدالسلام نیازی رحم اللہ نے انہیں ہدایت کی، لاہور جا رہے ہو تو وہاں میرے شاگرد 2 بھائی رہتے ہیں، سید ابو الخیر مودودی اور سید ابو الاعلی مودودی، ان سے ضرور ملنا۔ پہلے چھوٹے کے پاس جانا، پھر بڑے کے پاس، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے معنی پر غور کرنا۔ مولانا نیازی مرحوم کی بات کرنے کا یہی انداز تھا۔ آئیے دیکھیں کہ اس گھر کے مکین اور اس کے باسی کیسے تھے۔
ایک ایسا انسان مطلوب کہ جس کے بارے میں اپنے دور ہی کی ایک عبقری شخصیت نے مذکورہ بالا بات کہی تھی۔ اور پھر علامہ محمد اقبال کی یہ اشعار پڑھیے۔ ہر لقطہ ہے کہ مومن کی ہر لقطہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ دسمبر 1926 کی آخری تاریخوں میں شدی تحریک کا بانی سوامی شردھانند ایک مسلمان قاضی عبدالرشید کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس قتل پر بعض ہندو بھائیوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ اسلام خون ریزی سکھاتا ہے۔ مسٹر گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام کی فیصلہ کن چیز پہلے بھی تلوار تھی اور آج بھی تلوار ہے۔ اس حوالے سے ابا جان لکھتے ہیں، یہ غوغائے آرائی ایک مدت تک بڑے زور و شور سے جاری رہی۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے ان سے تنگ آ کر جامع مسجد دہلی میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے آپ دیدہ ہو کر کہا، کاش کوئی اللہ کا بندہ ان الزامات کے جواب میں اسلام کی صحیح تصور جہاد پر ایک مبسوط کتاب لکھے اور اس میں جہاد کے خلاف اٹھائے ہوئے تمام اعتراضات کے مدلل جواب دے۔ خطبہ سننے والوں میں ایک میں بھی تھا، مطلب مولانا مودودی اس خطبے میں شامل تھے۔ میں جب وہاں سے اٹھا تو یہ سوچتا ہوا جامع مسجد کی سیڑھیاں اترنے لگا کہ کیوں نہ میں ہی اللہ کا نام لے کر اپنی سی کوشش کروں۔ 1927 میں ابا جان نے الجہاد فی الاسلام کے حوالے سے اخبار الجمیعہ دہلی میں قسط وار لکھنا شروع کیا۔ جب اخبار کے صفحات اس بحث کے متحمل نہ ہوئے تو ان مباحثات کے لیے الگ سے پوری کتاب لکھی۔ اس وقت ابا جان کی عمر صرف 24 برس تھی۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیزیں ان کی جو ایج ہے وہ اس وقت 24 تھی جب انہوں نے وہ سٹارٹ کر دیا تھا لکھنا، اور ابھی ہم بڑے ہی نہیں ہوتے اس ایج میں۔ اس مارکے آرا کتاب میں ابا جان نے جہاد کی اصل نوعیت اور اہمیت تحقیقی طور پر واضح کر دی۔ انہوں نے ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا کہ اسلامی جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں حق اور صداقت کے لیے مربوط منظم اور مسلسل کوشش کا نام ہے۔ یہ ہرگز کوئی جارحانہ یا ظالمانہ قتل اور غارت گری نہیں ہے۔ یہ مظلوموں کا دفاع ہے، کوئی خفیہ تہذیب کاری نہیں ہے۔ یہ تعمیر اور ترقی کے لیے انتہائی کوشش کا نام ہے، کوئی زیر زمین تحریک نہیں ہے۔ یہ جنگ اور امن کا اسلامی قانون ہے۔ ایک اسلامی مجاہد دشمنوں کا بھی محافظ اور پشت پناہ بن کر دیار و غیر میں قدم رکھتا ہے۔ وہ قیدیوں کے ساتھ انسانی برتاؤ کرتا ہے اور عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور عبادت گاہوں کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن تھی جو انہوں نے اپنے اس میں لکھی تھی کہ کس مطلب اصل میں جہاد کیا ہے، جس کو غلط سینس میں استعمال کیا جاتا ہے، اور آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک غلط طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے، اور ہمیشہ ایسے ہی کیا گیا ہے۔ اسلامی مجاہد کی یہ صحیح تصویر آج کی نام نہاد مہذب اور روشن خیال کہلانے والی غیر مسلم طاقتوں کو اسی طرح تہذیب اور احترام آدمیت کا سبق دیتی ہے جس طرح ماضی کے انتہائی طاقت اور متمدن ملکوں کو اس نے انسانیت کا درس دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جنگ اور امن کے جتنے بھی مہذب قوانین جو اور اقوام متحدہ کی سلامتی کو نسل نے متعارف کرائے ہیں، وہ سب اسلامی جہاد کے اصولوں سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں جہاد اسلامی کے خلاف یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کی منفی اور ظالمانہ پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ مسئلہ ماضی میں بھی موضوع بحث بنا رہا ہے اور آج بھی دنیا میں وقت کا سب سے اہم موضوع بنا ہوا ہے، مگر افسوس کہ اس کی اصل حقیقت مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی نگاہوں سے اوجھل رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمز کے پاس بھی اس کا آنسر نہیں ہوتا کریکٹ کہ ہم کسی کو کیا ڈیفائن کریں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی کویشچن پوچھتا ہے کہ پھر کیوں اس طرح سے تلوار اٹھائی گئی پہلے اور ابھی بھی اگر ایسا کوئی موقع آئے، تو ہمارے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کی اصل حقیقت ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی پڑھنے کی کہ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ الجہاد فی الاسلام کتابی صورت میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی تو اسے پڑھ کر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، اسلام کے نظریے جہاد اور اس کے قانون صلح اور جنگ پر یہ ایک بہترین تصنیف ہے، اور میں ہر ذی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ مطلب
ذی علم آدمی کا مطلب ہے ہر انسان جو علم رکھتا ہے اور جسے مطلب اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہی کتاب بے مثل فلسفی شاعر اور مفکر اسلام علامہ اقبال کے ساتھ ابا جان کے تعارف اور تعلق کا باعث بنی، یہاں تک کہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے 1937 میں ابا جان کو لاہور بلایا تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اطمینان سے بیٹھ کر جہاد، اجتہاد اور علم و تربیت کی جملہ سرگرمیوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ گویا قدرت نے اگلے ہی سال علامہ اقبال کی وفات سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنا ابا جان کے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ یہ لاہور کی سرزمین میں بھی عجب سرزمین ہے جو کبھی صوفیہ، صلح اور زہاد سے خالی نہیں رہی۔ سید علی حجوری رحمہ اللہ معروف بزرگان دین میں سے ہیں جن سے اس ملک کی کثیر آبادی گہری عقیدت رکھتی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اور روایت کرتے ہیں کہ سید حجوری رحمہ اللہ اپنے مرشد کی ہدایت پر اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے بیٹے ناصر الدین مسعود رحمہ اللہ کے زمانے میں لاہور تشریف لائے تھے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی جناب حسین زنجابی رحمہ اللہ یہاں خدمت دین مامور تھے۔ جب سید علی حجوری رحمہ اللہ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو انہوں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ سید حجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت لاہور پہنچا تو فصیل کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اس لیے رات شہر کے باہر گزاری۔ صبح کو جب فصیل کا دروازہ کھلا تو سب سے پہلے حضرت حسن زنجابی رحمہ اللہ کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ سید علی حجوری رحمہ اللہ کا مرکز رشد و ہدایت اور پھر مدفن لاہور ہی بنا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صدیوں بعد سید علی حجوری رحمہ اللہ کی نگری لاہور میں ایک اور زاہد شب زندہ دار فاتح تختہ دار گوہر شب چراغ ہجرت کر کے آتا ہے اور چراغ سے چراغ روشن کرتے ہوئے اسلام کو نظام غالب بنانے کی ایک ہمہ گیر تحریک اٹھاتا ہے۔ جس طرح مغربی تہذیب یہاں سیلاب کی مانند در آئی اور زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو گئی تھی، اس کے بعد ہمہ گیر طغیان کا توڑ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ تعلیمی، سیاسی اور معاشی میدانوں میں مثبت انداز سے ایک صالح انقلاب کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ خود ابا جان ہی کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کی مغرب سے سیاسی اور عسکری شکست سے بڑھ کر خطرناک ترین بات ان کا مغربی تہذیب اور ثقافت اور فلسفے کے سامنے صبر ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ سیاسی غلبے نے صرف جسموں کو فتح کیا ہے جبکہ اس کی تہذیبی اور فکری یلغار نے تو دل اور دماغ اور فکر کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ انگریزی علم اور ادب، فلسفے اور تہذیب اور تمدن نے ہم مسلمانوں کے اندر ایسے اشخاص پیدا کر لیے ہیں جن کے ذہن پوری طرح اس کے قبضے میں ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے ہٹ کر گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جس کا نقشہ مغرب نے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابا جان نے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں تقریر کی پیشکش اپنے اصول کی خاطر مسترد کر دی تھی، حالانکہ اس دور میں وہ شدید معاشی مشکلات سے دوچار تھے۔ الجہاد فی الاسلام کی تصنیف سے پہلے وہ گیتا، رامائن اور مہابھارت وغیرہ بھی اچھی طرح پڑھ چکے تھے، بائبل اور تلمود بھی پڑھ ڈالی تھی۔ مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی رحمہ اللہ کے ہاں جامع ترمذی اور موطا امام مالک رحمہ اللہ کے درس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا شمار کثیر التصانیف مصنفین میں ہوتا ہے، مطلب جو سب بڑی رائٹرز ہیں۔ ابا جان نے قرآن، حدیث، فقہی علوم، تاریخ اسلام، سیاست، معاشیات اور عمرانیات جیسے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ یہ سارے جتنے بھی جو سارے ٹاپکس سے جو لوگ ایوائڈ کرتے تھے، مطلب اسلامک پولیٹکس اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ایسے ٹاپکس تھے، ایک طریقے سے یہ ریولوشن تھا، مطلب یہ مودودی ریولوشن کی طرح سے بھی اس کو کیا جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے بہت سارے اس طرح کے ٹاپکس ریز کیے جو یوتھ کو بہت زیادہ پسند آئے، کیونکہ وہ ایک طرح سے ہوتا ہے نا پرانے زمانے کا جسے کہا جاتا ہے کہ اسلام، کہ ان کو بس لگتا تھا کہ جیسے حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہی سب جو ہے وہ ایک اسلام ہے، لیکن انہوں نے اس کا نیا نظریہ، نیا نہیں آبویسلی، جو اس کا کریکٹ
جو چیز تھی وہ دکھائی لوگوں کو کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ کیا ہے، کہ وہ پولیٹکس میں بھی بات کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ سسٹم پہ بات کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انہوں نے ایک ایسی لینگویج استعمال کی. اور تفہیم القرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تفہیم القرآن جو تھی وہ ایک ایسی کتاب ہے، تفہیم القرآن جو ہے وہ تفسیر ہے کہ جو سب سے زیادہ ینگسٹرز نے بائی کی تھی. مطلب وہاں پہ جیسے مطلب جتنے بھی بک سٹورز تھے پاکستان میں بھی بہت فیمس ہے، اور ہر جگہ ینگسٹرز اس کو بہت پسند کرتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے وہ گرامر یوز کی ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ینگسٹرز کو، جو ان کے ذہن میں مطلب جاری ہے وہ بات. تو ایک ہوتا ہے کہ انسان اس طرح سے بات کرے جو ان کے لیول کی ہو، کیونکہ ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم اس طرح کی کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں جو سے کوئی ایک ایسا انسان، وہ کوئی جو ینگسٹرز کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری لائف میں تو بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو چل رہا ہے، تو یہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے جو چیز پکڑی تھی وہ یہ تھا کہ ینگسٹرز کو بہت زیادہ پسند آئی تھی، اور وہ یوتھ کو انہوں نے بہت ابھارا تھا اس چیز پر کہ انہیں دین کو پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. تصانیف کی کثرت کے باوجود معیار کو برقرار رکھا. اس کے ساتھ ہی عربی ادب اور انشا، فلسفے اور منطق میں بھی ید طولہ رکھتے تھے. مزید برآں جو اطمینان قلب، رضا بقضا اور دل کی سکینت انہیں میسر تھی وہ باری تعالیٰ کی خاص دین تھی. جب کفر اور الحاد کے منہ زور جھگڑوں کے سبب ایمان اور ایقان کے چراغ ایک ایک کر کے گل ہوتے جا رہے تھے، تو ابا جان نے اپنی زندگی کی موم بتی کو دونوں سروں سے جلا کر افکار کی دنیا بدل کر رکھ دی، اور جدید تعلیم یافتہ طبقوں کے مغربی تہذیب سے، مرغوبیت اور ذہنی غلامی سے نجات دلائی. مطلب جو ویسٹ کے جتنا زیادہ غلبہ شروع ہو گیا تھا اس وقت میں بھی، کیونکہ وہ والا ٹائم تھا نا جب برٹشرز تھے انڈیا میں. تو یہ ساری چیزیں کہ انہوں نے جو ویسٹ اپنی جو تعلیم چھوڑ کر جا رہا تھا یہاں پہ، اس کو انہوں نے پوری کوشش کی کس طرح سے ان کو جو ذہنی غلامی بن چکے ہیں اس سے ان کو نکالا جائے. کیونکہ ایک انسان صرف ایز اے ہیومن بینگ، مطلب ایک سلیوری کے طور پر تو اپنی جسم کو تو آزاد کر لیا، لیکن ہماری جو سوچ تھی وہ ابھی بھی جو لوگوں کی سوچ ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ وہیں پر، مطلب ایک طرح سے نجات نہیں ملی ہے اس کو. جو سوچ ہے وہ ابھی بھی وہی ہے جو وہ چھوڑ کر گئے. آج کے پڑھنے لکھنے نوجوانوں کو اپنے دین پر فخر کرنا سکھایا، کہ کیونکہ نوجوان مطلب اپولوجیٹک مسلمس، اور آج بھی ہم بھی ہیں کہ ہم اپنی جو ایز اے مسلم آئیڈینٹی جو ہے وہ ہمیں چھپانی ہوتی ہے، یا پھر ہم نہیں کسی کو بتا پا رہے ہوتے، یا ہم بہت شرمندہ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں جب بھی ہم کوئی اللہ تعالیٰ کا احکام فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم شرمندگی سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیکورڈ سوچ ہے. لیکن انہوں نے اس کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے تھرو یوتھ کو سمجھایا کہ یہ ایک فخر کی چیز ہے دین کو فالو کرنا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین فالو کر رہے ہیں. انہوں نے تفہیم القرآن کے ذریعے جدید تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق قرآن سے جوڑ کر ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. علامہ اقبال کے بقول چوں بجا در رفت جاں دیگر شود، جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، یہ جو ہے وہ کسی دوسرے لینگویج میں، آئی تھنک دس از فارسی. یہ قرآن جب دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے، اور جب انسان ہی بدل جاتا ہے تو یہ سارا جہان بدل جاتا ہے. یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. جیسا کہ ہر دور کے کچھ مخصوص فتنے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے دور کا سب سے بڑا فتنہ پڑھی لکھی جاہلیت ہے. تو یہ ہے لبرلز سوسائٹی. مراد یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ افراد جو صرف اپنے کسی مخصوص میدان کار میں ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، ان کے سر میں دین کے بارے میں یہ سوداسما جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے افلاطون یا بقرات ہیں. مطلب جو جس بھی فیلڈ سے جس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ. مطلب میرے جو اگر اس نے ایسی ایجوکیشن حاصل کی ہے جو دنیاوی ایجوکیشن ہے، تو پھر اس میں بہت فخر محسوس کرنا اور اس کو یہ سمجھنا کہ بس یہی ہے سب کچھ، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر کچھ ہیں. لیکن ابا جان کی کتابیں پڑھ کر ان حضرات کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ محض طفل مکتب ہیں. مطلب وہ ایک ایسی کتابیں پڑھی انہوں نے جو چائلڈش ہے، جو اصل چیز ہے وہ چھوڑ دیا انہوں نے. دین کی جو تعلیم تھی وہ تو چھوڑ ہی دی، جو اصل دین ہمیں کنیکٹ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، یا پھر دین کے تھرو ہی وہ دنیا کا پرسپیکٹیو نہیں دیکھ پا رہے. جب سب بستروں پر خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ زاہد شب زندہ دار اپنے خون جگر سے ایسی کتابیں تصنیف کر رہا ہوتا تھا جو امت محمدی کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کی راہ دکھانے والی تھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ بک بہت اچھی ہے. مطلب میں نے یہ بک 2015 میں پڑھ لی تھی اور الحمدللہ میں نے 3 بار یہ بک پڑھی ہے. الحمد تو للہ. یہ کہنا ہے میں نے اس بک سے بہت بہت کچھ سیکھا ہے. اور جو ہم نے اپنا ایک کرائٹیریا بنا رکھا ہے نا کہ ہم تو گھر چلاتے ہیں, ہم کیا کریں, اور کیا نام ہے اب جاب نہیں کر سکتے یا کیا کریں, تو وہ اس بک کو ضرور پڑھیں. اور ایک موقع بہت اچھا ملا ہے سننے کا, تو ایٹ لیسٹ اس کو سن لیں. بہت بہت کچھ مدد دے گی تعلیم تربیت کرنے میں اپنے بچوں کی. اور ویمن کا اس کے اندر جو خاص رول بتایا گیا ہے وہ سچ میں ایک مطلب حیران کر دینے والا ہے ہمیں. اور اس کو پڑھیں, بالکل بھی یہ موقع نہ چھوڑیں جن کو پڑھنے کا ٹائم نہ ملے. اور بہت خوبصورت کتاب ہے یہ, اور میں نے الحمدللہ یہ 3 بار پڑھ چکی ہوں کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی بک سے, اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. تو انشاءاللہ جب تک بھی پڑھیں آپ سب سنیں اس کو بغور طریقے سے اور اچھے طریقے سے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. میں بہت امیزڈ ہوں اس بات سے کہ اس کو آپ نے 3 ٹائمز پڑھا ہے. تو یہ بہت ہی مطلب اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ مطلب لسنر ہی ہیں جنہوں نے یہ چیز شیئر کی ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی. اس کا جو مین مقصد ہے نا, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی پرسنالٹی کا ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لائف میں جو چیزیں ہوئیں انہوں نے اس کو کیسے ہینڈل کیا. تو اصل مقصد یہ ہے, کیونکہ میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ پڑھتے ہیں الحمد للہ دین کو پڑھتے ہیں یا اسکالرس کے نیم سنتے رہتے ہیں ہم, تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو پرسنالٹی ہیں مولانا ابوالعلا مودودی, یہ کنٹروورشل بھی رہے ہیں ایک ٹائم میں, لیکن وہ ان کی زندگی کا 0.1% کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ ان کی زندگی کا ایک 0.1% چیز تھی. اسے جو ہے وہ صرف بتایا جاتا ہے تاکہ ان کا جو 99.9% چیزیں ہیں وہ بالکل چھپ جاتی ہیں, کہ انہوں نے جو 99.9% چیزیں کی ہیں اپنی زندگی میں, تو 0.1% جو چیز اگر ہوئی, اور ہم اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ کیا چیز تھی, اور ایسے کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسے بہت بڑی کوئی ایسی چیز نہیں تھی, وہ صرف ایک آئیڈیالوجیز کا فرق ہو جاتا ہے کہ کسی نے کوئی ایسی بات بول دی, اس کو وہ بات وہاں سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی نا کہ لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں, اور ان کی ایک ایک سینٹینس اور ایک ایک کوئی ایسی چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ان کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے بالکل ایز اے پرسنالٹی, ہم دیکھیں کہ یہ ایک ہیومن بینگ ہے, اسکالر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی. اور آپ یہ دیکھیے 24 ایئرس کی ایج میں ایک بچہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب ہم 30 سال کے لوگوں کو بچہ سمجھتے ہیں, بچے نہیں ہوتے ہیں 24 کی ایج میں, بڑا انسان ہوتا ہے. جب ایک انسان بالغ ہو گیا تو ہی از اے مین اور ہی از اے وومن, مطلب وہ ایک لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اب وہ ایک مطلب ایک پراپر ہیومن بینگ ہے. اس کے بعد اس سے ہر طرح کا سوال جواب ہونا ہے آخرت میں, جب وہ بالغ ہونے کے بعد اس نے کیا کیا. تو 24 ایئرس کی ایج میں ابھی ہم کیا کر رہے ہیں 24 سال کی عمر میں, انہوں نے 24 سال کی عمر میں وہ جو جہاد فی الاسلام ہے, وہ جب انہوں نے مولانا جو جوہر علی تھے ان کی جب انہوں نے خطبہ سنا تو ان کے ذہن میں آئی کہ وہ ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جہاد کے اوپر اس کے ایک بیٹر ڈیفینیشن بتائی جائے دنیا کو. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیوں نہ کروں وہ. تو یہ تھاٹ, ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ کوئی اور کر لے گا, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں کروں گا اس کام کو, کہ میں ڈیفینیشن, انہوں نے ریسرچ کی ہوگی آبویسلی اس کے اوپر پہلے, اس کے بعد انہوں نے اس کی ڈیفینیشن, اس کی بک کتاب جو ہے پہلے انہوں نے اس کو مطلب نیوز پیپر میں ایز اے جو ہوتا ہے نا کہ ویکلی جیسے اس طرح سے انہوں نے اس کو وہ کیا مطلب ریلیز کروایا, لیکن اس کے بعد پھر وہ ایز اے بک بھی آ گئی کہ وہ بک کی فارم میں. تو یہ سب چیزیں, اور مطلب محمد اقبال جو ہیں انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ہر جو اونر آف دا علم ہے ایک انسان, اس کو پڑھنا چاہیے وہ بک, اس کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا ڈیفینیشن کو کیسے ایکسپلین کیا ہے, اور انہوں نے کیسے جو جہاد فی الاسلام ہے اس کو کیسے بتایا کہ وہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے, کہ اس کا بالکل نیگیٹو پرسپیکٹیو پورٹری کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ ہماری کوششیں کدھر ہیں, مطلب مین مقصد یہ ہے کہ مطلب جو مجھے ہٹ کیا ابھی یہاں پر, جیسے اگر میں اپنا شیئر کروں تو یہ چیز کہ یہ 24 ایئرس ہٹ کر گیا ہے مجھے کہ 24 سال میں کیا کر رہی ہوں, یا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کوششیں چل رہی ہیں ہماری زندگی میں, یا پھر ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب یہ ہم سب اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ ہماری کیا عمر ہے اور اب ہم کتنا آگے ہیں اور کتنا پیچھے ہیں اس سے. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, اور بہت کم عمر میں لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے. تو ہم اپنے آپ کو, ایک تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو چھوٹا بچہ سمجھنا جو ہے وہ بند کر دیں سب, ایک ہم پراپر ہیومن بینگ ہیں, اور ہم اپنے جو ہمارا پوٹینشیل ہے نا اس کا ہم بہت کم استعمال کر رہے ہیں, یہ ایک فیکٹ ہے.
تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے چیزوں کو سمجھنے کی، ریالٹی کو سمجھنے کی کہ ہم کس طرح سے اپنے پوٹینشیل کو اللہ تعالیٰ کے دین میں استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بیسکلی کچھ ریفلیکشنز ہیں جو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں لا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرا جب گریجویشن کمپلیٹ ہوا اس ٹائم پہ ہمارا ڈزرٹیشن کا پروگرام تھا، مطلب اٹ واز اے ریکوائرمنٹ جو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے ٹائم پہ بنانا تھا۔ تو میں نے جو اپنا ٹاپک چوز کیا تھا وہ کافی سارٹ آف جدوجہد اور کافی مشکل کے بعد وہ اس ٹاپک پہ میں سیٹل ہوئی تھی، کیونکہ میرا جو یونیورسٹی کا انوائرمنٹ تھا وہ کافی ہاسٹائل تھا۔ تو ایز اے مسلم وومن اور ایز اے پرسن جو حجاب پہنتا ہے، تو اس ہاسٹیلٹی کو نظر میں رکھ کے میں نے کافی مشکل سے وہ ٹاپک سلیکٹ کیا تھا۔ بہرحال ٹاپک یہ تھا کہ میں نے اسلامی جورسپروڈنس پہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، اور پھر جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ تھا اس کو ویسٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنا، سارٹ آف جسٹ یہ تھا ٹاپک کا۔ اور اس ٹائم پہ ریسرچ کی وجہ سے میں نے جب بہت سارے آتھرز اور اسکالرز کے کام کے بارے میں ریسرچ کی، کیونکہ میرا ٹاپک آف کورس پورا اسلامک پورا شریعہ پہ بیسڈ تھا، تو تب میں ان کے کام کے اکراس آئی تھی۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے اسکالرز ایز ان سید قطب تھے، یا پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ تھے، یا پھر حسن البنا تھے، ان سب کے کام کا ان کے کام کے اوپر کافی انسپریشن رہا ہے۔ تو میں ٹائم اینڈ اگین ان کے کام کی طرف اس لیے میرا توجہ جاتا ہے کیونکہ پہلے تو میرے جو گرینڈ فادر تھے، میرے جو دادا تھے، ان کے پاس ان کی کتابوں کی کافی کلیکشنز رہی ہے، جو کہ جس چیز نے سارٹ آف مجھے تھوڑا سا وہ کیا کہ میں دیکھوں کہ کیا کام ہے، کیسے ہے۔ پہلی تو وہ چیز، اور دوسرا یہ کہ ریسرچ کے ٹائم پہ میں ان کے کام کی طرف واپس اس لیے آتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے ہم لوگ کسی بھی ٹائم میں رہ رہے ہو، ایسا بولتے ہیں نا کہ پہلے جاہلیت کا دور تھا اور ابھی ہم لوگ کافی ماڈرن ٹائمز میں رہ رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید آج ٹائم چینج ہو گیا ہے، یا پھر ہم لوگ بہتر ٹائمز میں رہ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ابھی کے جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں، اس پرسپیکٹیو کو لے کے ان کا کام ہمیشہ وہ لاؤڈ ٹیسٹمنٹ رہتا ہے بیک گراؤنڈ میں، کہ کچھ بھی ہو جائے، یو سارٹ آف لائک کم بیک اگین اینڈ اگین اینڈ اگین ٹو دیئر ورک۔ اینڈ دا تھنگ از کہ آج کے ماحول کو لے کے آج جو دنیا میں چیزیں ہو رہی ہے، ایوری تھنگ سارٹ آف دا ڈسکشن آن دی انٹرنیشنل پلیٹ فارم، اٹ ریوالوز اراؤنڈ ہیومن رائٹس، اٹ ریوالوز اراؤنڈ ہیومن ڈگنیٹی، یا پھر اٹ ریوالوز اراؤنڈ کہ لوگوں کو ان کے حقوق دکھانے ہیں، بتانے ہیں، دینے ہیں۔ اور یہ کمپیریزن جب میرا تھیسس کے ٹائم پہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، جو ہم لوگ انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں، وہاں پہ شاید ہی مسلمانوں کا جو کام ہے اس کا کوئی ریفلیکشن بنتا ہے، یا پھر ان کے کام کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اور انٹرنیشنل ورڈ جو ہے یہ ویسٹرن ایکرونیم ہے ایک طریقے سے، کہ جو ہم لوگ انٹرنیشنل سفیر فورم بولتے ہیں، تو ہم لوگ سب لوگ ویسٹ کو ہی ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پر ہمیں بہت سارے ڈبیٹس باہر سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، یا پھر آپ اتنے سارے آرٹیکلز، ریسرچ پیپرز، تھیسس پیپرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، پورے ریسرچ پروجیکٹس ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ اسلام ہیومن رائٹس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ تو دا پوائنٹ از کہ میرا یہ آئی ہیو اے لاٹ آف تھاٹس ان مائی ہیڈ، بٹ دا تھنگ از کہ انہوں نے سب سے زیادہ کام اسی پہ کیا ہے۔ جیسے آپ نے جب آپ کتاب ریسائٹ کر رہے تھے، آپ نے اس ٹائم پہ بتایا تھا کہ انہوں نے انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ لوگ اجتہاد کا کانسیپٹ بہت پروموٹ کرتے تھے، جو کہ ایک طریقے سے شریعہ کا ایک کافی بہت اسٹرانگ پرنسپل اور بیسس بنتا ہے، کیونکہ اجتہاد کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو نئی سلیوشنز انوینٹ کرنے ہیں نئی پرابلمس کو لے کے۔ اور جیسے ہم لوگ ماڈرنٹی کی اور جا رہے ہیں،
वैसे ही हमारी प्रॉब्लम्स चेंज होती जा रही है। प्रॉब्लम्स का नेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन चैलेंजेस नए-नए आते हैं। तो उन सबको सॉर्ट ऑफ कर्ब करने के लिए उसी तरीके से लॉ का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। और आपने ये पॉइंट भी नोट किया कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रीच किया कि इस्लाम का एक पॉलिटिकल फेस भी है। तो इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, वो भी एक चीज़ है जो ये काफ़ी प्रमोट करते थे। तो एज़ मतलब एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल, और ये चीज़ प्रमोट करना कि इस्लाम पॉलिटिकल है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस वजह से इनका काम जो है ना, एक तरीके से जब आप ये पढ़ते हो कि वेस्ट कितना चैलेंज करता है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमारा जो सारा कंडीशनिंग या फिर हमें बोला जाता है या फिर जिस तरीके से हम लोग को फीड किया जाता है कि शायद वेस्ट में ही सारा इल्म रखा हुआ है, एजुकेशन रखी हुई है, एम्पावरमेंट रखी हुई है। फिर जब आप मैंने बहुत सारे ऑब्वियसली हम लोग मतलब व्हाइल ग्रोइंग अप हम लोग काफ़ी सारे वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ ऑथर्स who have written so many books and a lot of other texts related to so many wonderful concepts in the world. But then मुझे लगता है कि हम लोगों का रोल वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम रहता है कि हम लोग उनके काम को रिवाइव करें, क्योंकि उन्होंने काम लिखा है, ये कोई आर्टिस्ट आर्ट बनाता इसलिए है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो उसके पीरियड के टाइम पे लोग ज़िंदा होते हैं वो पढ़ सके या फिर वो देख सके, उससे समझ सके, पर जो आने वाली जनरेशन्स होती है वो उनके लिए भी एक टेस्टामेंट होता है। तो दैट्स वेयर वी फेल सॉर्ट ऑफ। एंड मैं जब अपना काम लिख रही थी, इट वाज़ वेरी पर्सनल टू मी बिकॉज़ most of the things that I was writing about, I think it was a reflection of the things that I've been through in my personal life. And then also, as a Muslim woman, it was also a reflection of a lot of things, something to do with my identity and how I perceive myself, how I perceive my religion. And when I came across his work, it was very eye opening, काफ़ी insightful था। and alhamdulillah I feel like जब मैंने dissertation complete किया उस time पे I was able to make a really strong case इन सब के collectively उनके काम को पढ़ के थोड़ा बहुत research करके। of course मेरे मतलब talent या फिर मेरे अंडरस्टैंडिंग की भी लिमिटेशंस है, मेरे इंटेलेक्ट की लिमिटेशंस है, और अभी मुझे बहुत बहुत कुछ सीखना है। But I feel like कि उस moment में I was able to accomplish something. Like I was able to sort of whoever will ever, if ever anyone reads my work, I feel like they would be able to make a strong case about how Islam is not just compatible with the concept of human rights, but Islam originated the concept of human rights. And I think I have to, मुझे वो credit इनके काम को भी देना है, which was sort of able to bring that insight to me कि मैं वो चीज़ accomplish कर सकी. Hope that makes sense. That's all. इतना ही बोलना था मुझे. जज़ाकल्लाह खैर. Okay, and I am like really happy that you are a part of this session, and I would love कि आप join करें हमेशा और हम लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखें. That's what it meant for. Like seriously, मतलब these sessions are not for you. It's for like everyone else. Like it's for me personally first. Okay, these sessions are for me. Okay, I want to learn from you all. इट्स जस्ट मैंने जैसे पहले भी दौरे कुरान के टाइम में भी मैं मतलब किसी भी बुक के टाइम में जब भी मैं इंशाल्लाह रीड करूँगी तो वो एक रीडिंग सेशंस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए कि वो मेरे एक जर्नी है, लर्निंग का फेज़ है. तो दैट्स व्हाट आई सेड कि व्हाई लाइक शेयरिंग योर थॉट्स इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो किसको क्या हिट कर रहा है और क्या चीज़ किसको क्या लाइन और क्या वर्ड हिट कर जाए वो इंसान नहीं हम मतलब उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फेस होता है. तो हमें लगता है कि कुछ ऐसी बात हम बोल देते हैं जो बहुत एक जनरल सी होती है, जेनरिक, बट वो क्या आगे इम्पैक्ट कर रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से हो रही होती हैं ये सारी चीज़ें. ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है. तो अल्लाह ताला इसको कबूल करे इंशाल्लाह. एंड जज़ाकल्लाहु खैर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर ब्यूटीफुल सेशंस इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.